جب میرے والد صاحب کی پھوپھی ذات کنول 6 برس کی تھی، وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئیں۔ وہ مشرقی پنجاب کے کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ ملبہ میں ان کے والدین کو مارا گیا تو یہ منظر پھپھو کنول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر کوئی کیا کر سکتا تھا کہ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ والد صاحب کے 2 بہن بھائی تھے، ایک تایا جان اور دوسری پھپھو سائمہ۔ جب کنول زندہ ملبے سے مل گئیں، والد ان کو گھر لے آئے اور وہ ان کے زیر سایہ پرورش پانے لگیں، جبکہ ہمارے دادا کے بقیہ کنبے نے انڈیا میں رہنا پسند کیا۔ برے صغیر کو انگریزوں سے آزادی تو مل گئی، لیکن یہ خطہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تایا اب انڈیا میں تھے، جبکہ والدین ہم بچوں کو لے کر اپنے نئے وطن پاکستان آ گئے۔ کنول بھی ہمارے ساتھ نئے وطن آ گئی۔ امی ان کا بہت خیال رکھتی تھی تاکہ والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ ہمہ وقت خاموش رہتی، بہت حساس تھیں، اسی وجہ سے اپنے والدین کی دردناک موت کا منظر نہ بھلا سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کنول بڑی ہو گئی۔ میرے والدین نے میٹرک تک تعلیم دلوائی اور سلائی کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ بہت اچھی سلائی سیکھ گئی۔ کنول بے حد ذہین تھی، جو کام کرتی نہایت سلیقے اور خوش اسلوبی سے۔ خوبصورت بھی تھی، جو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میٹرک پاس کرتے ہی ان کے بہت اچھے رشتے آئے۔ والد صاحب نے ایک رشتہ ان کے لیے مناسب جان کر منتخب کر لیا۔ لڑکے کا نام آفاق تھا اور انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا تھا۔ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا اور خوبرو تھا۔ والد صاحب نے بیٹی بنا کر پالا اور بیٹی کی طرح رخصت کیا، جہیز بھی دیا۔ شروع میں آفاق اور کنول کی زندگی اچھی طرح گزرنے لگی۔ دونوں پرسکون اور خوش نظر آتے تھے، لیکن پھر کنول پھپھو کے شوہر پریشان دکھائی دینے لگے۔ ایک روز والد صاحب نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ آفاق پھپھا نے کہا، میں کنول کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کچھ دنوں سے اصرار کر رہی ہے کہ ہم گھر بدل لیں، جبکہ بڑی مشکل سے یہ گھر ملا ہے۔ کرایہ کم ہے، کمپنی سے قریب ہے، مجھے دفتر آنے جانے میں آسانی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اصرار کر رہی ہے کہ گھر بدلنا ہے۔ میں کنول سے پوچھوں گا کیوں ایسا چاہتی ہے، جبکہ اس مکان میں کوئی تکلیف نہیں اور کرایہ مناسب ہے۔ کنول ملنے آئی۔ والد صاحب نے دریافت کیا، بیٹی کیوں تم مکان بدلنے کا کہتی ہو؟ وہاں کیا تکلیف ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں آفاق کو راضی کروں کہ کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لے۔ پہلے تو چپ رہی، جب والد صاحب نے بہت اصرار کیا تو بولی، اس گھر کے سامنے جو مکان ہے وہاں ایک لڑکی کھڑکی میں سے جھانکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آفاق کو دیکھتی ہے۔ ڈرتی ہوں کہیں میرے شوہر کو اپنی جانب متوجہ نہ کر لے اور میرا گھر برباد ہو جائے۔ والد صاحب نے سمجھایا، بیٹی یہ تم کیسی باتیں سوچتی ہو؟ اچھا بھلا گھر ملا ہوا ہے، کرائے پر ایسا اچھا گھر ملنا آسان بات نہیں۔ اپنے شوہر کو پریشان مت کرو۔ غرض والد صاحب نے کافی سمجھایا۔ کنول پھپھو اصابت میں سر ہلاتی رہیں، جیسے کہ دل سے سب وسوسہ نکل گیا ہو۔ ابو مطمئن ہو کر آ گئے کہ اب یہ اپنے خاوند کو پریشان کرے گی اور نہ خود پریشان رہے گی۔ ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ 10 روز بعد آفاق رونی صورت بنا کر آئے، آگاہ کیا کہ مکان بدلنے کا اصرار جاری ہے اور اپنی ضد پر اڑی ہے۔ اب تو کھانا پینا بولنا ترک کر دیا ہے۔ زیادہ وقت کھڑکی میں سامنے والے گھر کو دیکھتی رہتی ہے۔ تو میاں مکان ہی بدل لو، وہ کہ کسی وہم کا شکار رہیں گی تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ آفاق نے والد صاحب کے کہنے سے دوسرا مکان تلاش کیا اور وہاں شفٹ ہو گئے، یہی سوچ کر کہ میری بیوی پرسکون ہو جائے گی تو زندگی سکون سے بسر ہوگی۔ 2 ماہ بمشکل نئے مکان میں رہے کہ کنول پھپھو کو پھر مکان بدلنے کا خیال ستانے لگا۔ پہلے دبے لفظوں، پھر کھلم کھلا وہ تقاضا کرنے لگی کہ یہاں مجھے سکون نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، گھر تو بدلنا ہی ہوگا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ شوہر نے پوچھا۔ برابر والے گھر میں جو لڑکی رہتی ہے این اس وقت گیٹ پر آ جاتی ہے جب تم دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہو، وہ روز ایسا کیوں کرتی ہے آخر؟ مجھے کیا معلوم؟ ارے بھائی، میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں کوئی گیٹ پر آ کر جھانکتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے۔
मैं कोई ऐसा खूबसूरत हूँ कि सारी दुनिया की लड़कियाँ अपने घर से मुझे देखने को झांकती रहें? इन्होंने बहुत समझाया। कंवल फुप्पो को ना समझना था और ना समझी। शोहर की जिंदगी परेशान कर दी कि इस घर को भी बदलना होगा। वो एक दिन शोहर की गैर मौजूदगी में पड़ोस के इस घर में चली गई। वहां इनको लड़की तो ना दिखाई दी, इसका बाप और भाई गेट पर मिल गए। मुझे दरअसल आप लोगों से ही बात करनी थी। आप अपनी लड़की को समझाएं। जब आफाक दफ्तर जाने को घर से निकलते हैं, गेट पर आकर झांकती है। ये अच्छी बात नहीं है। क्या ये शिकायत आपके शोहर ने की है? लड़की के भाई ने सवाल किया। वो क्यों शिकायत करेंगे? मुझे तो लगता है कि वो आपकी लड़की से मिले हुए हैं। वो मर्द हैं, मगर इनका क्या किया जाए? बदनामी तो आपकी लड़की की होगी। कंवल मोहतरमा ये कहकर घर को लौट आई, मगर भूसे में चिंगारी डालाई थी। अगले रोज जब आफाक फूफा दफ्तर जाने को घर से निकले, पड़ोस के 4 नौजवान जो इस लड़की के भाई थे, हाथों में डंडे और हॉकियां थामे खड़े थे। वो आफाक की तरफ बढ़े और ललकार कर कहा कि यहाँ रहना है तो शरीफों की तरह रहना होगा। ये शरीफों का मोहल्ला है। कल तुम्हारी बीवी शिकायत लेकर आई थी कि तुम हमारे घर की तरफ तकते हो और तुम्हारे गलत इरादे हैं। पास आ जाओ, वरना मार मार कर भुर्ता निकाल देंगे। बेहतर है जल्द से जल्द बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। कोई दूसरा मकान तलाश कर लो। इन्होंने आगे बढ़कर 2-4 ज़रबे भी लगा दी। आफाक फूफा दफ्तर जाने के बजाय चोट खाकर हमारे घर आ गए। रूहान से होकर सारी रवादात वालिद साहब के होश गुजार करके बोले, आपने क्या नफसियाती मरीजा मेरे पल्ले बांधी है, जो बात मेरे वहमो गुमान में नहीं, कवल वो सच कर दिखाने की सही में लगी है। आखिर इसका क्या मतलब है? अब्बू सर पकड़कर बैठ गए और फिर गाड़ी में बिठाकर इनको अस्पताल ले गए ताकि जरबात के लिए दवा दारू करवा दें। इस वाक़े से फूफा की ऐसी बेइज्जती मोहल्ले में हो गई कि इन्होंने बगैर कुछ और सोचे आनन फानन घर बदल लिया। जल्दी में जैसा भी मिला ले लिया। मकान हवादार ना था और किराया भी ज़्यादा था, लेकिन मजबूरी थी कि वहां अब मजीद रहने का हौसला ना था। एक तो पड़ोसी दुश्मन हो गए, ऊपर से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। नया मकान लेते वक्त इस अमर का खास ख्याल रखा कि पास पड़ोस में कोई मकान ना हो। मियाँ आफाक पर जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन कंवल बीबी चंद दिन बाद निहाल रही कि मियाँ को किसी दूसरे की जुल्फ गिरागीर के आसीर होने से बचा लाई थी। बहुत शाद थी। हमारे घर आई तो चहक रही थी। भला से मकान अच्छा नहीं, मगर सुकून तो है। हम सब ने सद शुक्र कहा। चलो, अब तो इनको सुकून मिल गया। रोज रोज की किलकिल से निजात मिल गई। आफाक फूफा को भी चैन नसीब हुआ। दफ्तर दूर पड़ता था, क्या हुआ, आखिर तो नई मोटर बाइक खरीद ली है। 6 माह तक कोई शिकायत मौसूल ना हुई। इस अरसे में ये दोनों मियाँ बीवी हमारे घर साथ आए। नॉर्मल हालात लगते थे। खाना वगैरह खाया और सुकून से बातें करते रहे। अम्मी अबू ने शुक्र किया कि अब कंवल आफाक को परेशान ना करेगी। भला क्यों करेगी? यहाँ तो कोई पास पड़ोस में ऐसी लड़की मौजूद ना थी जो इनके खूबसूरत शोहर पर बुरी नजर रखती हो। 6 माह बाद एक दिन फूफा फिर मुंह फुलाए आ गए। बोले, लगता है हमारी बीवी का वहम हमारी जान लेकर जाएगा। अब क्या मसला हो गया? अब तो तुमने दूसरा घर भी बदल लिया और ऐसे वीराने में घर लिया है कि जहाँ आगे पीछे इधर उधर भी कोई मकान नहीं है। हाँ, पास पड़ोस में कोई नहीं है, लेकिन सामने मैदान के इस पार एक बड़ा अस्पताल है। तो क्या हुआ? अस्पताल से क्या दवाओं की बदबू आती है? बदबू आती है? अरे मियाँ, वो तो मील भर दूर है। दवाओं की बू नहीं आती, लेकिन वहाँ नर्सें तो काम करती हैं। नर्सें तो हर अस्पताल में होती हैं। हमारी बेगम का कहना है कि तुम अपनी छत पर जाकर अस्पताल की नर्सों को देखते हो। ये मकान ऐसा बना हुआ है कि घुटन होती है। हवा की आमदोरफ्त का सही इंतजाम नहीं है, रोशनदान भी नहीं है। तंग घरों में कुशादगी का एहसास कहाँ। मैं शाम को दफ्तर से आकर थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा लेने छत पर चला जाता हूँ। फौरन कंवल पीछे आ जाती है और कहती है कि सामने जो अस्पताल है
وہاں کسی نرس سے تمہاری دوستی لگتی ہے، اسی کو دیکھنے روز روز چھت پر جاتے ہو۔ آپ یقین کیجئے وہاں سے تو اول کوئی نظر نہیں آتا، اگر نظر آ بھی جائے تو ایسے جیسے ہوائی جہاز سے کوئی زمین کو دیکھے تو چھوٹے چھوٹے مکانات گڑیوں کے گھروں کی طرح دکھائی دیں۔ انسانی چہرے تو دوربین سے ہی شاید نظر آ جائیں تو بات ہے، انسانی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ بھلا میں کوئی جن ہوں یا کہ خلائی مخلوق جو اتنی دور سے کسی نرس کو اشارے کرنے چھت پر جاتا ہوں۔ امی نے تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، ہم خود تم کو کوئی اچھا سا کشادہ گھر تلاش کیے دیتے ہیں، تب تک تم ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جاؤ، یہ ویسے ہی خالی پڑا ہے، کرائے کی زحمت سے بچے رہو گے اور کنول یہاں دم نہ مار سکے گی، تمہیں سچ نہیں ہونا پڑے گا۔ آفاق پھپھا ہمارے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ کنول نے حال کہ پھر سے میکے کا قرب حاصل ہو گیا، پکانے سے بھی جان چھڑا لی، جو پکتا ہماری ماں ان کو بھی بھجوا دیتی کہ کچھ دنوں کی بات ہے، جب ان کو گھر مل جائے گا، فی الحال تو مہمان ہیں۔ پھر والد صاحب نے گھر کے نزدیک وہ پلاٹ خرید لیا جو کچھ عرصے سے برائے فروخت تھا۔ آفاق سے کہا کہ کچھ رقم کا تم بندوبست کرو، بنیاد میں ڈلوا دیتا ہوں، 2 کمرے فی الحال اس پر بنوا لو، گھر ہم سے قریب ہوگا تو کنول کو بھی ڈر رہے گا، تم کو تنگ کرنے کی جرت نہ کرے گی اور مکان بھی بن جائے گا۔ بیچارے پھپھا اسی تگ و دود میں لگ گئے۔ 2 سال بعد اللہ نے بیٹی دے دی، گھر خوشیوں سے بھر گیا، ننھے منوں کی چہکاروں سے آنگن مہکنے لگا۔ ہم سب خوش تھے کہ اب کنول پھوپھی اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئی ہیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی 4 برس کی تھی کہ ایک روز منہ بصورتی آ گئی اور آتے ہی امی کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ والدہ نے پوچھا، خیر تو ہے بیٹی، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ آفاق نے اور شادی کر لی ہے، کیا کہہ رہی ہو، کہیں کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ سچ کہہ رہی ہوں، کس سے کی ہے شادی؟ یہ تو پتہ نہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہیں تو خوب بن سور کر، سینٹ لگا کر، اور پہلے خود کو آئینے میں خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ نئے جوڑے بھی انہی دنوں سلوائے ہیں۔ ان باتوں سے یہ مطلب تو نہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے؟ بغیر کسی ثبوت کے تم کیسے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو؟ امی نے کافی سمجھایا، کنول پھپھو کی عقل نے کوئی تعویل تسلیم نہ کی، بس رونے سے کام تھا۔ شام تک روتی بلکتی رہیں۔ امی نے بہت کوشش کر کے کسی طرح ان کو گھر بھیجا کہ جاؤ، آفاق کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، بچے بھی تم کو روتا پا کر پریشان ہیں، تم جا کر شوہر کو کھانا دو، ذرا دیر بعد میں آ جاؤں گی اور آفاق سے پوچھوں گی کہ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ پھپھو کنول اس وقت تو چلی گئی، لیکن آفاق انکل سے وہاں نہ جانے کیا معاملہ ہوا کہ رات کو گھر سے غائب ہو گئی۔ بچوں نے بتایا کہ امی نے لڑائی کی تو ابو نے امی کو مارا تھا، وہ گھر سے چلی گئی۔ آفاق بھی پریشان تھے، کئی دنوں سے یہی رٹ لگا رکھی تھی، تم نے اور شادی کر لی ہے۔ میں نے قرآن شریف اٹھا کر یقین دلایا کہ تمہارا وہم ہے، میں نے کسی سے شادی نہیں کی۔ آج دفتر سے آیا تو پھر وہی رٹ لگا دی، مجھے غصہ آ گیا، تب 2 تھپڑ لگائے تو گھر سے نکل گئی کہ بھائی صاحب کے گھر جا رہی ہوں، اب وہیں آنا، ہمارے یہاں تو نہیں آئی۔ امی نے بتایا، بہرحال کافی تلاش کیا، انکل آفاق اور بچے افسردہ و پریشان رہے تھے، بالآخر دارالامان سے فون آیا، پتہ چلا وہاں جا پہنچی ہیں۔ ان کو لانے گئے، آنے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ سب لوگ میری جان کے در پہ تھے، مجھے کھانے میں زہر دے رہے تھے، وہ تو میں نے سن لیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں، بچوں تک سے ملنے سے انکار کر دیا، سب نے کہا کہ ابھی وہاں رہنے دو، کچھ دن گزریں گے بچوں کی یاد ستائے گی، منع کر لے آئیں گے تو آپ ہی چلی آئیں گی۔ اس بار گئے تو پتہ چلا کہ نفسیاتی امراض کے اسپتال میں ہے، علاج ہو رہا ہے، وہاں گئے تو ڈاکٹر نے مایوسی ظاہر کر دی، بہرحال 6 ماہ بعد ان کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا اور وہیں کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ صد افسوس کہ ان کی خوشیوں کے پھولوں پر 1947 میں جو خون کے چھینٹے ان کے بچپن میں پڑے، وہ ایسے زخم ان کے ذہن پر لگ گئے جو ہرے ہی رہے اور ناسور بن کر ان کی جان لے گئے۔ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ پاگل تھی یا یہ کہ ہم سب پاگل تھے،
کیونکہ وہ جب باتیں کرتی تھیں اس قدر سیانے پن کی کرتی تھی کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔